مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ ایک آیہ مبارکہ تو سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری آیہ مبارکہ اسی مضمون کو مزید نکھارنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، وہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے۔ ایک سوال ہے اور اس کا جواب، یہ تھوڑا سا جو ٹائم ہے 11:30 بجے دعا ہے، جو تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے سامنے، ایک سوال ہے اور اس کا جواب ڈھونڈنا ہے قرآن سے، بس یہی آج کی گفتگو ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں سچا دین عطا فرمایا۔ جب ہم سچے، ہمارا دین سچا، ہماری کتاب سچی، تو وجہ کیا ہے کہ سچے ہونے کے باوجود ہم دنیا میں پورے عالمی حالات کے تناظر میں ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں۔ کشمیر میں ہم مارے جا رہے ہیں، فلسطین میں ہم مسلمان مارے جا رہے ہیں، عراق میں ہم مارے گئے، اسی طرح دیگر مختلف مقامات اور ملکوں میں اگر زوال پذیر ہیں تو ہم ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جتنے قدرتی وسائل پیدا فرمائے وہ رب نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے اندر جو رب کی طرف سے قدرتی وسائل، چاہے ان کا تعلق آبی وسائل سے ہو، دنیا کے مشہور دریا، مشہور ساحل، مشہور خلیجیں، وہ دریائے نیل ہو، دریائے دجلہ ہو، دریائے فرات ہو، دریائے سندھ ہو، بحر ابید ہو، بحر احمر ہو، بحر عرب ہو، بحر اسود ہو، بحر چین ہو، یہ دنیا کے سمندر اور ساحل اور مشہور دریا کلی یا کچھ جزوی طور پر ہم مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ خلیج فارس ہے، خلیج عرب ہے، خلیج بنگال ہے، دنیا کے سمندر ہمارے پاس، دریا ہمارے پاس، خلیجیں ہمارے پاس، یہ ہیں قدرتی وسائل۔ دوسرے وسائل ہیں مواصلاتی وسائل کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر ہم مسلمانوں کو نوازا۔ جتنے اسلامی ملک ہیں پوری دنیا میں، جہاں جہاں کثرت سے مسلمان بستے ہیں، اگر ان کا آپ جائزہ لیں تو پوری اس کرۂ ارض کے وسط میں عالم اسلام ہے۔ پوری کرۂ، وہ مغرب والے مغرب کی طرف رہ گئے، مشرق ہو یا مشرق وسطی ہو، سارے اسلامی ممالک کرۂ ارض کے عین وسط میں، اور تمام قوموں کی، مذہبوں کے لوگوں کی گزرگاہ میں ہیں۔ یہ تو تھے مواصلاتی وسائل۔ مادی وسائل اللہ نے مسلمانوں کو کثیر عطا فرمائے، اس میں تیل کے ذخائر، گیس کے ذخائر،
کوئلے کے ذخائر، نمک کے ذخائر، جو قدرتی چیزیں ہیں، سونے کی کانیں، مختلف دھاتوں کی کانیں اور تیل کے کنویں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ یہ تھے مادی وسائل اور فوجی وسائل۔ دنیا ساری، پوری عرض کہ تمام ملکوں کی فوج اکٹھی کر لو۔ مذہب ہیں ڈھیر سارے، 4000 مذہب ہیں دنیا میں۔ 4000 مذہبوں میں سے ایک اسلام کو پوری دنیا کی فوج کا 25% حصہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ پوری دنیا کی ساری فوج اکٹھی کر لو، باقی سارے 4000 مذاہب، 3999 مذہب، ان کے پاس 75% ہے اور 25%، یعنی کہ اتنا کسی مذہب کے پاس فوجی طاقت نہیں جتنی رب نے ایک اسلام کو عطا فرمائی۔ نباتاتی وسائل کا اگر جائزہ لیں تو عالم اسلام کا جو رقبہ ہے، اس کا تناسب عالم اسلام کا رقبہ، زمین کا رقبہ عالم اسلام کا، جو صرف مسلمانوں کو رب نے زمین کا رقبہ دیا، وہ پوری زمین کا 35% ہے۔ باقی 4000 مذہب، کسی کے پاس 2%، کسی کے پاس 3%، کسی کے پاس 4%، کسی کے پاس 1%۔ ایک اسلام اور مسلمانوں کو پوری زمین میں سے جو رقبہ رب نے دیا وہ ہے 35%، اور محل وقوع خوبصورت اور رقبہ بہترین۔ صرف آپ ایک اپنی عمارت کا حساب لگا لو کہ پوری زمین کا جو سنٹر بنتا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی عبادت گاہ، قبلہ اول، جس کو آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں، جس کو عام لوگوں نے خانہ کعبہ چونکہ سنٹر میں ہے تو عام لوگوں نے اس کو اصل عالم کہا ہے، کئیوں نے مرکز عالم کہا ہے، کئیوں نے وسط عالم کہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی مسلمان آگے۔ یہ ہے نباتاتی وسائل۔ اور اگر زرعی وسائل دیکھیں تو جو قابل کاشت رقبہ ہے نا، زمین قابل کاشت، جو کاشت کے قابل ہے، رب نے وہ کسی مذہب والوں کو اتنی فیصد زیادہ نہیں دی جتنی ایک مذہب اسلام کے ماننے والوں کو رب نے جو زمین دی، سبزیاں اس میں ہوتی ہیں، اور یہ جو بیج ہیں نا تیل والے، جن سے مختلف تیل نکلتے ہیں، وہ سارے بیج، چاہے وہ زیتون ہو، چاہے وہ سرسوں ہو، چاہے وہ تیل ہوں، وہ جتنے بھی بیج تیل پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کو رب نے جو رقبہ دیا، اس رقبے میں تیل والے بیجوں کی کاشت ہوتی ہے۔ کھجور ہے، زیتون ہے، گنا ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں۔ اگر مسلمان اپنے انڈر قابل کاشت رقبے کو کاشت کریں تو اس سے اتنی پیداوار حاصل ہوتی ہے کہ صرف مسلمان نہیں، کئی بر اعظموں پر بسنے والے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کی زرعی اجناس کافی ہیں۔ باقی رہ گئی عددی وسائل۔ پوری دنیا میں اس وقت انسانوں کی آبادی 8 ارب ہے۔ کتنی؟ 8 ارب۔ کسی مذہب کے ماننے والے 100، کسی مذہب کے ماننے والے 1000، 4000 مذہب ہیں، کسی مذہب کے ماننے والے لاکھ،
لیکن پوری آبادی 8 ارب انسانوں میں سے جو لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، 8 ارب میں سے 2 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ 2 ارب، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اتنا مذہب سچا اور سچا کہ باقی ساری آبادی 4000 مذہبوں میں تقسیم ہے، کوئی لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی 4 لاکھ، کوئی 1000، کوئی 4000، کوئی 10,000، لیکن رب العالمین نے مسلمانوں کی نفری اور تعداد تقریباً 2 ارب کے قریب ہے۔ تو حضرات محترم وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم اگر جتنے فگر میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ کے ذہن کو یہ اپیل کر رہے ہیں، میں نے صحیح فگر جو اس وقت عالمی میڈیا پر جاری ہیں وہ فگر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، تو حضرات محترم آبی وسائل ہوں تو مسلمانوں کے پاس، مواصلاتی وسائل ہوں تو مسلمانوں کے پاس، مادی وسائل ہوں تو مسلمانوں کے پاس، فوجی وسائل مسلمانوں کے پاس زیادہ، نباتاتی وسائل مسلمانوں کے پاس زیادہ، زرعی وسائل مسلمانوں کے پاس زیادہ، عددی وسائل مسلمانوں کے پاس زیادہ، یعنی رب کی طرف سے جو قدرتی عطائیں ہیں وہ رب نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان دن بدن زوال کی طرف جا رہا ہے اور کفر ترقی کی طرف جا رہا ہے؟ حضرات محترم آج بھی اگر بحیثیت قوم ہم نے غور نہ کیا تو یہ نقصان بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اتنا کچھ ہونے کے باوجود مسلمان گھاٹے میں آئے، مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان خسارے میں آئے؟ حضرات محترم میں بیٹھا سوچ رہا تھا، میری محدود معلومات اور محدود مطالعہ کے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 5 اسباب نوٹ کیے کہ 5 اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم جناب ذلت کا شکار ہیں، ہم پستی کا شکار ہیں، ہم بے عملی کا شکار ہیں، ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ ان 5 اسباب میں سے جو سب سے پہلا سبب ہے، کوئی بھی قوم بلند تب ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بیرونی طاقت، ایک ہوتی ہے اندرونی طاقت۔ حضرات محترم بندے کی کسی بھی قوم کی اندرونی طاقت اس کی ترقی میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ مسلمان کی جو اندرونی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، بھلا سوچو تو صحیح وہ کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت مجمع ہے، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں۔ میرا سوال ہے آپ کے سامنے، ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ کون سی قوت و طاقت ہے، اس کا تعلق اس کسی قوم کی اندرونی کیفیات سے ہے۔ پہلی کمزوری ہمیں وہاں ہی پائی جاتی ہے، اور وہ طاقت کیا ہے؟ وہ ہے ایمان کی طاقت۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ حضرات محترم کاش جنگ بدر کے موقع پہ 1000 کافروں کے مقابلے میں محمد عربی کے وہ 313 جو جان نثار تھے، وہ جس ایمان کی طاقت کو لے کے کافروں کے مقابلے میں آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ کفر حیران رہ گیا۔ جو 1000 کی تعداد میں لشکر ہے، جس کے پاس تلواریں ہیں، زرے ہیں، گھوڑے ہیں، اسلحہ سے لیس ہیں، اور کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، ادھر یہ روزے سے ہیں، بھوکے ہیں، 6 تلواریں ہیں، 8 زرے ہیں، 4-5 گھوڑے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، صرف ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت۔ یہ ہے اندرونی طاقت۔ وہ اتنی تھی کہ اللہ رب العالمین نے صرف ایمان کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سارا کفر اکٹھا ہو کے جو مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آیا تھا، رب نے ان کو شکست دی، اور ان مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اگر آج بھی وہ جو جنگ بدر کا سامان تھا، وہ جو منظر تھا، وہ جو ایمان کی طاقت تھی، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں،
جی تم کیسے مسلمان؟ جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد۔ میں نے ایک ہندو کو دیکھا اگلے دن کلپ اس نے بنایا ہوا تھا، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن ہوں میں ہندو، پڑھ لیتا ہوں۔ تو پتہ چلا صرف کلمہ ضروری ہے، یہ بنیاد ہے، لیکن صرف یہ مسلمانی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ علامہ اقبال کہتا ہے میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں لرز جاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ پڑھنے کے بعد جو مشکلات آتی ہیں کیا میں ان پہ پورا اتر بھی سکتا ہوں یا نہیں؟ کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، کیا قرآن مجید اس کا حق ادا کرنے کے قابل ہوں یا نہیں؟ یہ دین جس کے دائرے میں داخل ہوا اس پر عمل کرنے کے قابل ہوں یا نہیں؟ پر افسوس ہمارا مسلمانوں کا یہ ذہن بن گیا، جو مذہبی بننے کی کوشش کرتا ہے پہلے اندر مضبوط کرنے کی بجائے، ایمان مضبوط کرنے کی بجائے، اندر تقوی پیدا کرنے کی بجائے وہ سب سے پہلے اپنا ظاہری حلیہ تبدیل کرتا ہے، سارا زور حلیے پہ۔ یہ جناب تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں مذہبی ہوں۔ پتہ چلا کہ میں مذہبی اگر بنا ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اندر سے مذہبی بننا چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے بنا ہوں کہ میں مذہبی نظر آنا چاہتا ہوں، میں مذہبی نظر آنا چاہتا ہوں، میں مذہبی دکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ جو ظاہری سراپا، میرے کملی والے نے ظاہری سراپے پہ اتنا زور نہیں دیا، ظاہری سراپا زیادہ زور دیا اندر کے سراپے پہ، جس کو قرآن نے لفظ تقوی سے تعبیر کیا ہے۔ کملی والے آئے مزاج بدلنے، اخلاق بدلنے، اندر کی سیرت بدلنے۔ ہم نے داڑیاں رکھ لی، دستاریں پہن لی، جبے پہن لیے، اندر وہی کافر، اندر تبدیلی نہیں آئی۔ یہ اسلام آیا اندر بدلنے، اندر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں پہلی وجہ جو قوت و طاقت کا سبب بنتی ہے، کچھ ہوتی ہے بیرونی طاقتیں، کچھ ہوتی ہے اندرونی طاقتیں۔ ان اندرونی طاقتوں میں پہلی طاقت ہے ایمان کی طاقت۔ اگر ہم ایمان والے ہوتے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اگر وہ ایمان لاتے کرتے نیک عمل تو کیا ہوتا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کو بادشاہت خلافت عطا کر دیتا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو میں نے زمین پہ عروج عطا فرمایا، خلافت عطا فرمائی، بادشاہی عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم دب اس لیے رہے ہو، اس لیے نہیں کہ تمہارا مذہب جھوٹا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، اس لیے نہیں کہ تمہارا پیغمبر جھوٹا، استغفر اللہ میرے منہ میں خاک، اس لیے نہیں کہ تمہاری کتاب جھوٹی، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک۔ فرمایا پیغمبر بھی سچا، کتاب بھی سچی، دین بھی سچا۔ اے مسلمان، اندر کی طاقت ایمان ہوتی ہے، تیرا ایمان سچا نہیں ہے، ایمان پکا کر لو۔ کامیابی ہماری ہے مسلمانوں کی، ہم حقیقت ایمان سے محروم ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا، جو فلسطین کو فتح کرنے کے لیے لشکر لے کر نکلے ہوئے تھے، سپہ سالار تھے ابو عبیدہ بن جراح۔ انہوں نے خط لکھا خلیفہ وقت کو، حضرت فاروق اعظم کو، کہ جناب یہ فلسطین والے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا خلیفہ آ جائے تو بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں ہم تمہیں دے دیں گے۔ جب خط پہنچا عمر فاروق کو تو عمر فاروق نے مشورہ لیا، صحابہ نے عرض کیا حضور بڑا سفر ہے، اتنے مہینے اونٹ پہ سواری کرنا، فرمایا بغیر خون بہائے اگر مسلمانوں کو بیت المقدس کی چابیاں ملتی ہے تو عمر تیار ہے۔ عمر فاروق چل پڑے،
جب مسجد اقصی کے قریب ابھی پہنچے، جو قریب چوکی تھی جہاں پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی نظر پڑی عمر فاروق پہ تو قریب آئے، کانوں میں کہا حضور جہاں ہم آئے ہیں نا مہمان بن کے، چیف گیسٹ بن کے، یہ بڑے متمدن لوگ ہیں، بڑے مہذب لوگ ہیں، وہ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس پہ 14 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں آپ نے جو لباس پہنا ہے اس پہ 14 پیوند لگے ہیں، اور یہ قوم بڑی متمدن ہے، بڑی مہذب ہے، اس کے سامنے 14 پیوند 14 ٹاکیاں لگے لباس کو پہن کے جب جاؤ گے ہماری بےزتی ہوگی۔ عمر فاروق نے تاریخی جواب دیا، اے ابو عبیدہ بن جراح، اب یہ میری بات نہیں، میرا قول نہیں، میری زبان نہیں، میرے لفظ نہیں، عمر کے لفظ ہیں۔ کیوں؟ عمر خود عربی تھے نا، عربی نے عربی والوں کے لیے لفظ بولے، میں تو بولوں گا تو شاید بے ادبی ہو، یہ عمر نے بولے اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم عربی ذلیل تھے، ہم بدو تھے، ہم سے دنیا نفرت کرتی تھی، ہماری جو عزت بنی اچھے لباس کی وجہ سے نہیں، اچھی سواری کی وجہ سے نہیں، اچھے تہذیب و تمدن کی وجہ سے نہیں، اچھی رہائش کی وجہ سے نہیں، اللہ نے ہم کو جو عزت عطا کی وہ محمد کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ اور 14 پیوند بھی لگے ہوں تو عمر کی عزت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ دوسرا سبب، ایمان تو کمزور ہو ہی گیا ہمارا، رہتی کسر ہم مولویوں نے نکال دی، علماء سے معذرت کے ساتھ، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ نبی آیا تھا امت بنانے، ہم نے فرقے بنا دیے، چھوٹے چھوٹے اختلاف پہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے، اور فتوے بھی کفر کے، اور اب تو اخیر ہو گئی۔ اگر کسی عالم کو ایک آستانے نے پالا بھی، پڑھایا بھی، 10 سال پڑھایا، اس کے بعد مزید وہ ڈاکٹر بن گیا تو اپنے آستانے کے خلاف کفر کے فتوے، اس شاگرد و استاد کے خلاف۔ اور پہلے تو تھی نا فرقہ واریت، بھئی یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، اب کام اوپر ہو گیا ہے، اب یہ نقشبندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب ایک آستانے میں آگے 2 3 دھڑے، تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ تو چاہیے کہ ہم وہ چیزیں جو قرآن میں اکٹھی ہیں، جن پہ ہم مجتمع ہو سکتے ہیں، کچھ مستحبات ہیں جن کو کچھ لوگوں نے فرض کا درجہ دیا اور کچھ نے حرام کہا، مستحبات پہ بات ہو سکتی ہے، فرائض اور حرام یہ سب کے نزدیک مسلمہ ہیں۔ اصل دین یہی ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں وہ چھوٹیں نہ، اور جو چیزیں حرام ہیں ان کا ارتکاب نہ ہو، یہ ہے اصل دین، یہ سب کا ایک ہے۔ جو اختلاف ہے وہ مستحب میں ہے، کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے مستحب ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ تو اس پہ جو مستحب ہے اس کے بغیر بھی دین پہ عمل کیا جا سکتا ہے، فرائض پر، واجبات پر، اور حرام سے رکا جا سکتا ہے۔ اور میرے بات کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جو مستحب کوئی اور طبقے والا بدعت کہتا ہے تم اسے چھوڑ دو، اسے پکڑے رکھو، لیکن کفر کی مشین نہ لگاؤ۔
کسی کو کہو کچھ نہ، آپ کرو جو کرنا ہے، اس میں فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، تو ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ دوسرا سبب۔ تیسرا سبب، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا اسلام کا کوئی ایک خلیفہ ہوتا تو ان تمام چیزوں کو نپٹا لیتا۔ ہماری خلافت اسلامی بڑی کمزور تھی۔ عثمانیہ خلافت کا آخری جو حکمران تھا نا، عبدالحمید ثانی، بڑا کمزور تھا۔ اس کے پاس یہودی آئے، انہوں نے کہا کہ تم قرضے تلے تمہارا ملک دبا ہوا ہے، اگر ہمیں فلسطین میں تھوڑی سی جگہ دے دو نا، ہم وہاں اسرائیل بنا لیں، یہودیوں کا وطن، تو ہم تمہاری ملک کے سارے قرضے اتار دیں گے۔ عبدالحمید ثانی ایک کمزور خلیفہ تھا، آخری خلیفہ مسلمانوں کا۔ اس نے زمین سے تنکا اٹھایا، اس نے کہا اگر تم سارے قرضے ادا کرو اور کہو کہ یہ ایک تنکے کے برابر جگہ فلسطین سے ہمیں دے دو، تو میں ایک تنکے کے برابر جگہ تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ جب تک خلافت عثمانیہ قائم رہی، اسرائیل نہیں بنا۔ وہ ختم ہوتی گئی پچھلی صدی میں تو اسرائیل بن گیا، یہودی ریاست بن گئی۔ تو یہ بھی ایک کمزوری ہے ہم مسلمانوں کی۔ چوتھا بڑا سبب، میں بڑی جلدی اپنے مضمون کو لپیٹ رہا ہوں، چوتھا بڑا سبب، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ نہیں مولوی صاحب، ہم قرآن خوانی کرتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن خوانیاں بڑھ گئیں، قرآن فہمیاں خام ہو گئیں۔ ہم نے قرآن صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ دادا پردادا فوت ہو گیا تو اس وقت قرآن پڑھیں گے، اس وقت بھی آپ نہیں پڑھنا۔ مولانا شیر فروقی صاحب کو عرض کرنا ہے، اے عابد بجائے جی قرآن پڑھن، حافظاں قرآن پڑھنا ہے، آپ پہ اس وقت بھی نصیب نہیں ہونا۔ ہم نے جس کتاب کو مرنے کے لیے، مرنے کے بعد ایصال ثواب کا، صرف ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا، یہ کتاب مردوں کے لیے نہیں، میرے رب نے زندوں کے لیے نازل کی تھی۔ اس کے ثواب کا انکار نہیں، ثواب ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ مولوی سمجھے یا کوئی آپ میں سے کہ میں ثواب کا انکار کر رہا ہوں، وہ تو جھونگے کا فائدہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے اس کو سمجھو۔ ہم کتنا سمجھتے ہیں قرآن، ہم باقی کتابوں کو کتنا وقت دیتے ہیں اور قرآن کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ اور جو دیتے بھی ہیں وہ صبح سویرے اٹھ کے سپارہ پورا پڑھ لیتے ہیں۔ جو پوچھے اس سپارے میں اللہ نے کہا کیا ہے، کوئی نہیں پتا۔ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس کے ترجمے کا ہمیں کوئی نہیں پتا، تو پھر زوال ہی ہونا ہے نا۔ ہمیں بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہے۔ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں 5 مرتبہ معروضات پیش کرتا ہے اپنی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کم از کم اتنا تو مسلمان کو چاہیے کہ جو رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اس کا ترجمہ سیکھ لے، کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں رب کی بارگاہ میں۔ تو قرآن کا ثواب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن مقصد یہ نہیں، مقصد قرآن سمجھنا ہے۔ اس پہ میں مزید بات کر سکتا ہوں، لیکن 5واں سبب ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اپنا معاشرہ دیکھ لو، ہمارے اخبارات بھرے ہوئے ہیں جرائم سے۔ کون سا جرم ہے جو ہمارے اس معاشرے میں نہیں ہوتا؟ چھوٹی 4 سالہ 3 سالہ بچیوں کا ریپ کرنے والے وہ یہودی نہیں تھے، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ادھر ہمارا دعویٰ اسلام کا، ادھر ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی نہ چھوڑیں، اتنے وحشی بن جائیں۔ نماز کے ٹائم اذان ہو رہی ہو، مسجدیں خالی، بازار فل،
جو چیزیں رب نے فرض قرار دی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں، اور جو بدعمالیاں ہیں ان پہ بڑے بڑے دلائل ہیں ہمارے پاس جی، ہر دم تیار دلائل دینے کو، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنے اوپر غور کرو، ما یغیرو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی بھی قوم کی حالت اتنے تک نہیں بدلتا جتنے تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، جب تک اس کو خود خیال نہ ہو۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ہمیں ان 5 اسباب پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان لفظوں کا صدقہ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔